2002 کی میں ایک آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. وہ اس طرح ہے کہ رشتے جو ہیں وہ بعض دفعہ پیسے کے لالچ میں کتنا سنگین جو ہے وہ جرائم کے ارتکاب کر بیٹھتے ہیں. بندے کی سوچ بھی نہیں ہوتی کہ یہ جو ہمارا رشتہ دار یہ جو ہمارا عزیز ہے یہ اتنا سنگین جرم کر بیٹھے گا اور اس حد تک چلا جائے گا. میرے پاس 5 تھانے تھے: برکی، ہڈیارہ، مناوا، باٹا پور، بھگوان پورہ. ان 5 تھانوں کا میں انویسٹیگیشن انچارج تھا. تو ہمیں اطلاع ملی کہ ایک واردات کے دوران 2 قتل ہو گئے ہیں، ایک لیڈیز اور ایک بچہ، باغبان پورے میں. ہم موقع پہ چلے گئے تو ہمارے ڈی ایس پی صاحب تھے عمر ورک صاحب. جب ہم وہاں پر گئے تو گھر میں داخل ہوئے تو وہاں پر چیخو پکار تھی. ایک لڑکی جو ہے وہ بھاگی ہوئی ہماری طرف آئی، آ کر میرا گریبان پکڑ لیا اس نے اور کہنا شروع کر دیا کہ چیختی ہوئی نے کہ کھانا خرابو، جدوں ساڈا سارا کچھ اجڑ گیا تو پھر تسی آئے ہو. وہ اسے چھڑا کر جب ہم اندر کمرے میں گئے تو ایک بہت ہی پیاری بچی، عمر اس کی 27-28 سال ہوگی تقریباً، وہ مردہ حالت میں پڑی ہے جس کے سر میں فیر لگا ہوا ہے. اور دوسرے کمرے میں گئے تو اس کا بچہ کو تقریباً 5-6 سال عمر تھی اس کی، وہ بیڈ پر لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر میں الٹا لیٹا ہوا، اس کے سر میں فیر، وہ بھی مردہ حالت میں ہے. اس سنگین صورتحال کے بعد جب ہم نے دیکھا تو گھر کا سارا سامان جو الٹ پلٹ پڑا ہوا ہے، واردات ہو گئی ہے. یہ چیز جب ہو گئی تو ہم نے یہ چیز ڈیفینیٹ ذہن میں آتی ہے کہ بھئی واردات تو چور ڈاکو کر کے لے گئے، فیر مارنے کا کیا تک تھا، کیا وجہ تھی؟ چلو لیڈیز نے مداخلت کی، اس کو فیر مار دیا، بچے کو کیوں فیر مارا؟ تو اس کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی جاننے والا جس نے یہ واردات کی ہے اور وہ اس وجہ سے فیر مار گئے ہیں کہ یہ پچھانے جائیں گے، پتہ چل جائے گا. تو اپنے جرم کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ فیر مارا، یہ سنگین کیا، واقعہ کیا. تو جب موقع دیکھتے دیکھتے باہر آئے تو ایک دیوار کے ساتھ ایک لڑکا تھا، ینگ، کوئی 25-26 سال کا، وہ سر رکھ کے رو رہا تھا. تو ڈی ایس پی صاحب ہمارے ماشاءاللہ ہمارے استاد بھی ہیں اور بڑے سینئر اور تجربہ کار تھے، سمجھدار تھے. انہوں نے مجھے کہا مقصود یہ کون ہے، یہ پتہ کرو. میں نے پتہ کیا تو وہ پتہ چلا کہ وہ مرنے والی کا سگا بھائی ہے. تو وہ میں نے بتایا، اس نے کہا یہ کسی کو پتہ نہ چلے، اس کو یہاں سے موو کرو. میں اس کے پاس گیا، اس کو پیار پیور کیا، افسوس کیا اس کے ساتھ. اس کو بہانے کے ساتھ میں گاڑی ایمبولنس لینے کے لیے ساتھ لے گیا اور تھانے باغبان پورا لے آئے. وہاں آ کر میں نے بتایا کہ میں لے آیا ہوں. انہوں نے کہا اس کی صبح سے لے کے شام تک اس نے کیا کیا سارا ڈیٹا لیں. وہ سارا ڈیٹا لیا اس کا کہ آپ نے کتنے بجے اٹھے ہیں، سارا دن آپ نے کیا کیا. تو اس نے 3-4 بجے کے دوران بتایا کہ ہم نے موٹر سائیکل رینٹ پہ میں نے لی تھی اور میں فلاں جگہ پہ گیا تھا. کیونکہ ہمارا بھی اندازہ تھا کہ یہ 3 اور 4 بجے کے درمیان یہ مرڈر ہوئے ہیں. تو ہم نے وہ ادھر اس دوران موٹر سائیکل والے کے پاس چلے گئے جہاں سے اس نے رینٹ پہ لی تھی. تو رینٹ والے نے بتایا جی آج نہیں لی تھی، اس نے کل لی تھی. تو وہ میں نے بتایا واپسی. ورک صاحب وہاں پہ آگے واپس آ گئے، تھانے میں آ گئے، انٹیروگیشن کی. تو انٹیروگیشن میں اس بندے نے، لڑکے نے انکشاف کیا کہ میری بہن جو ہے جو قتل ہوئی ہے، اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ سعودی عرب میں مقیم ہے اور اس نے وہاں سے اچھی کمائی کر کے پیسے گھر بھیجے ہیں، نیا گھر بنایا اور میری بہن کے پاس گولڈ تھا، سارا کچھ تھا، بڑی ویل سیٹل تھی. تو ہم بھوکے مر رہے تھے. تو میری چھوٹی بہن نے اپنی بہن سے سفارش کی کہ میرے میاں کو بھی آپ باہر لے جائیں اپنے ہسبینڈ سے کہہ کر. تو اس نے اپنے حمزلوں کو بھی وہ باہر لے گیا. ابھی گئے کو 1.5 مہینہ ہی ہوا تھا اس کے ہسبینڈ کو بھی. تو انہوں نے پلان کیا دونوں بہن بھائیوں نے کہ ہماری بہن کے پاس اتنا وافر پیسے ہیں اور وہ عیاشی کر رہی ہے اور ہم بھوکے مر رہے ہیں. تو بہن نے کہا بھائی سے کہ اس طرح کرتے ہیں کہ بہن کے گھر واردات کرتے ہیں اور
اس کو فارغ کر دیں، آپ اس کو فیر مار دینا۔ تو اس نے کہا بچے ہیں اس کے، تو بچوں کا کیا کریں گے؟ اس نے کہا بچے میں سنبھال لوں گی، وہ بھائی وہ ہمارا بنوئی جو خرچہ بھیجے گا اس میں سے میں آپ کو بھی دوں گی، آپ کی بھی زندگی آسانی سے گزرے گی اور ہم بھی، میں بھی، میرے بھی حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ پلاننگ کے ساتھ وہ اپنی بہن کے گھر آئے۔ گھر آ کر انہوں نے جب وہ اندر آئے، اندر آ کر بہن نے چائے بنائی، چائے پی رہی تھی تو بہن پاس آ کے بیٹھ گئی۔ اس دوران بھائی نے اس کے سر میں فیر مارا پیچھے سے اور وہ وہیں پہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ انہوں نے گھر میں پھولا پھالی کی، وہاں سے 46 تولہ جو ہے تقریباً وہ گولڈ چورایا۔ چرانے کے بعد جب باہر نکلے ہیں تو باہر بچے کی قسمت یعنی تھی خراب، وہ بچہ ٹیوشن پڑھ کے واپس آ رہا تھا۔ یہ اس ٹائم آئے تھے جب بچے، ان کو پتہ تھا کہ اس وقت بچے ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں، تو بچہ ٹیوشن پڑھ کے واپس آ گیا۔ اس نے دیکھا میرے ماموں آ گئے ہیں تو وہ ماموں کے ساتھ لپٹ گیا ہے، ماموں پیار کے ساتھ۔ ماموں نے اس کو گود میں اٹھایا، اس کے منہ پہ بوسہ کیا ہے اور اس کو لا کر اندر بیڈ پر الٹا لٹایا، لٹا کے اس کے سر میں فیر مار دیا اور وہاں سے نکلے ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا ہے کہ کفن دفن کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ان میں سے انہوں نے 8-10 تولے زیور جو ہے وہ باغبان پورا بازار میں جیولر کے پاس بیچا ہے اور باقی زیور ان کے پاس ہی تھا، وہ گھر چلے گئے ہیں۔ تو اس نے بتایا جی باقی زیور جو میری بہن کے پرس میں ہی ہیں، وہ بہن وہی تھی جو ہمارے گلے پڑ گئی تھی۔ پھر وہ آ کر ان کو لیڈیز میں سے پکڑا ہے، گھر لے کے گئے ہیں، لیڈیز پولیس کے ساتھ گھر لے کے گئے ہیں اور اس کے بیگ میں سے وہ بقایا جو گولڈ تھا وہ برآمد ہوا ہے سارا کچھ۔ تو پھر ان کو میاں کو بلایا گیا سعودی عرب سے، پھر FIR دی گئی، سارا کچھ کیا گیا۔ تو یہ دیکھ لیں کہ جو پیسہ ہے، لالچ ہے، وہ انسان سے کیا کروا دیتا ہے کہ وہ لالچ نے اپنی بہن، سکی بہن، یہ اسٹیپ سسٹر نہیں ہے، سکی بہن، اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیا اور صرف چند ٹگوں کی خاطر، سکوں کی خاطر، گولڈ کی خاطر انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ پھر ان پر FIR دی اور مقدمہ چلتا رہا۔ تو یہ جو ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی پیچھے سے انوالو ہوتا ہے۔ جب ہم اس طرح کا کوئی معاملہ حل کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں دلی طور پر اطمینان ہوتا ہے اور ہم سرخرو ہو جاتے ہیں۔ اور اس دن سے جب یہ وقوع ہوا ہے، پہلے تو ہمارے استاد تھے عمر ورک صاحب، لیکن اس دن سے میرے دل میں ان کے لیے اور زیادہ احترام اور زیادہ یعنی کہ ہمیں سیکھنے کے لیے بھی ان سے ملا سارا کچھ۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کو تندرستی سے زندگی دے۔